اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ اللبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی حبیب اللہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک. اہل گجرات کو عموماً اور ہماری اس جامع مسجد کی انتظامیہ اور چند نوجوان جن میں سر فہرست جناب عاطف صدیقی صاحب ہیں، ان لوگوں کو بھی میں تہ دل سے اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس خوبصورت جلسے کا انہوں نے انتظام کیا. اور خاص طور پر اس میں خطاب کے لیے میرے انتہائی عزیز القدر مفکر اسلام پروفیسر پیر محمد اجمل رضا قادری رضوی صاحب زید فی مجدہ وفی علمہ وفی عمل صالح کو یہاں پر خطاب کے لیے دعوت دی، اور اس کے نتیجے میں اصلاح معاشرہ کے سلسلہ میں نہایت خوبصورت جچی تلی اور آسان لفظوں میں دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی باتیں علامہ صاحب سے سنی. لہذا میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ بھائی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی باصلاحیت آدمی دین کے کسی شعبے میں بھی کام کرے اور بے لوث ہو کر بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ترغیب و ترہیب کے، محض حسبۃ للہ ولرسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کام کرے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں ساتھ دینا چاہیے؟ دینا چاہیے.
آج جو آپ نے خطاب سنا ہے یہ اصلاح معاشرہ کے اینگل سے آپ کو پسند آیا؟ پسند آیا؟ اگر پسند آیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 2-3 نوجوان صرف کسی کالج کے اسٹوڈنٹس میں سے، اس میں کسی دینی مدرسے کا بھی کوئی طالب علم شروع ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، لیکن اگر دنیاوی اداروں سے ہوگا تو نسبتاً وہ زیادہ قابل ترجیح ہوگا کہ اس کا حلقہ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں 2-3 نوجوان جو ہیں وہ مجھے آپ دیں، جو کہ حضرت علامہ اجمل رضا صاحب کی تحریک اصلاح معاشرہ جو ہے نا اس کے لیے یہاں پر کارکن کی حیثیت سے کام کریں اور ان کی تنظیم میں اٹیچ ہو جائیں ان کے ساتھ۔ کیا خیال ہے جی؟ ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے؟ ماشاء اللہ جی۔ آپ تو مجھے 2-3 نوجوان چاہیے، میں پڑھے لکھے ہوں، آپ سوچ لیں اتنی دیر میں، پہلے تو میں نے 5 منٹ کا ٹائم لیا تھا علامہ صاحب سے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب تک بھی بیان کریں گے میں بیٹھ کے سنوں گا۔ تو میں تھوڑا سا ٹائم ذرا جو پہلے سے میں نے کہا ہوا ہے نا اس سے ذرا زیادہ لے لوں گا، مگر مسئلہ جو ہے آپ کو کچھ سمجھاؤں گا۔ دیکھیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، قل تم فرما دو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا فرما دو؟ وہ فرمان آگے آ رہا ہے، بے فضل اللہ و برحمتہ، اللہ تعالی کے فضل و رحمت کے آنے کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ پچھلی آیت میں جاء کا لفظ جو ہے نا یہ آئندہ کی اس آیت کے لیے آیا ہے جس کا معنی ہے آنا۔ تم فرما دو اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے آنے کی فبذالک، ہاں اسی کی، فلیفرحوا، خوشی منائیں، فلیفرحوا، خوشی منائیں۔ تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ دنیا والے اپنے فوائد، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے منافع کے لیے جو کچھ بھی دنیاوی مال و متاع جمع کرتے ہیں، اس سارے مال و متاع کے مقابلے میں یہ خوشی منانا ان کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اب یہ کہ بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل کے اور اللہ کی و برحمتہ، اس کی رحمت کے آنے کی کیا کرنا ہے؟ فلیفرحوا، خوشی منائیں۔ اس سے ایک ضابطہ ہمیں معلوم ہوا، ایک قانون ہمیں معلوم ہوا، وہ کیا کہ اللہ کا فضل یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے یا آئے تو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ضابطہ یاد رہے گا، خوشی منانی چاہیے۔ اور اسی حالت میں اور اسی ضابطے کی روشنی
سوال ہے ساری دنیا کے سامنے، جو منکرین ہیں ان کے سامنے خاص طور پر یہ سوال ہے، آپ بھی پوچھیں ان سے کہ کیا جناب رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری یہ اللہ تعالیٰ کا فضل یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یا نہیں؟ دو شکوں میں یہ سوال ہے نا جی۔ سرکار کی تشریف آوری اس دنیا میں رحمت للعالمین بن کے تشریف آوری، شفیع المذنبین بن کے تشریف آوری، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے کہ نہیں؟ بس اتنا سوال کرنا ہے جی ان سے، دوسرا سوال نہیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں جو ان میں جانے بھی نہیں دینا، صرف اتنا ہی سوال رکھیں کہ اس آیت سے یہ ضابطہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آنے کی خوشی منانی چاہیے۔ یہ ضابطہ ذہن میں ہے نا جی؟ تو اب اس ضابطے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال ان سے کرنا ہے، دو ٹوک سوال پوچھنا ہے کہ بتاؤ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے تشریف آوری یہ اللہ پاک کا فضل اور اللہ پاک کی رحمت ہے یا نہیں؟ ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، ہے یا نہیں ہے، ہاں یا نہ کی صورت میں جواب دینا ہے۔ تو اگر تو کوئی جواب دے نہ کی صورت میں تو جائے پھر جہنم کے اندر، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ کوئی شقی سے شقی بد نصیب سے بد نصیب بھی بد مذہب ہوگا نا تو نہ نہیں کر سکے گا، اگر جس کا دل مانے یا نہ مانے مگر نہ نہیں کر سکے، اگر نہ نہیں ہے تو پھر ہاں تو ہے نا جی، ہاں تو ہے نا۔ تو اس ضابطے کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر بحیثیت رحمت للعالمین ہونے کے تشریف آوری جو ہے یہ اس کی خوشی منانی قرآن پاک کے اس حکم کے عین مطابق ہے، اور جو مسئلہ قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہو بتائیے وہ بدعت ہوتا ہے؟ کیوں بھائی جواب کم آ رہا ہے؟ آپ کو بدعت کہنا صحیح ہوگا؟ تو کیوں نہ کہوں کہ قرآن جس کام کا حکم دے رہا ہے ایسے کام کو جو بدعت کہہ رہا ہے وہ خود بہت بڑا بدعتی ہوگا کہ نہیں؟ جو قرآن کے خلاف بدعت کا فتویٰ دے وہ خود بدعتی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ ایک ضابطہ عامہ جو ہے نا یہ آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اب میں دور نہیں جانا چاہتا، نہ زیادہ اس کو پھیلانا چاہتا ہوں، میں صرف آپ کو مخالفین کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے مواعظ کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت جو گفتگو کیا اس میں سے چند چھوٹے چھوٹے میں چند باتیں جو ہیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ہم سب دیکھتے ہیں کہ نصیب کی بھی کیسی بات ہے جی، کہ اتنی اچھی اچھی باتیں لکھ کر بھی کہہ کر بھی اس کے باوجود بد نصیب کا بد نصیب ہی رہے تو پھر نصیب کی بات ہے اور کیا ہے پھر۔ میرے عزیزان گرامی، مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنے مواعظ کے اندر یہ ایک سوال قائم کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے فضل و رحمت کے آنے کی خوشی منانے کا، بولو، خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ فضل و رحمت جو ہے اس سے مراد کیا ہے، کون ہے اس سے مراد، تاکہ یہ بات زیادہ واضح ہو جائے کہ کس کی خوشی ہمیں منانی ہے۔ تو
پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیا. جی بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس فضل و رحمت سے مراد قرآن ہے. کیا مراد ہے؟ قرآن ہے. اور میں کہتا ہوں آمنا و صدقنا، دل ماں روشن، چشم ماں روشن، دل ماں شاد. پھر لکھا کہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس فضل و رحمت سے مراد دین اسلام ہے. کیا؟ دین اسلام. اس کے بعد لکھا کہ بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جس فضل و رحمت کے آنے کی خوشی منانے کا حکم دیا ہے اس فضل و رحمت سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. کیا؟ سنت. پھر لکھا کہ بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس فضل و رحمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. اور بعض مفسرین کرام نے لکھا کہ اس آنے والے فضل و رحمت جس کی خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. کتنے قول ہو گئے؟ بولو گے. اب نہیں سننا چاہتے تو میں بس کر دیتا ہوں. کیوں بھائی؟ اور ذرا بیدار ہو کے بات کو سنیں، بات کو سمجھیں، بڑے کام کی بات ہے. جی کتنے قول ہو گئے مفسرین کے؟ یہ 5 تفسیریں ہیں جی. 5. اب مولوی اشرف علی تھانوی نے آگے یہ لکھا کہ اب یہ فیصلہ کیسے ہو کہ ان 5 تفسیروں میں سے یہاں پر کون سی تفسیر زیادہ فٹ بیٹھتی ہے. اب یہ سوال قائم کیا اور یہ سوال قائم کر کے تو اس کے بعد مولوی تھانوی نے یہ کہا کہ نمبر 1 فضل و رحمت کا لفظ آیا ہے یہاں پر کہ اللہ کے فضل و رحمت کے آنے کی خوشی منائیں. تو اب قرآن کریم کے اندر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ فضل و رحمت کا لفظ جو ہے یہ جہاں جہاں آیا ہے یہ زیادہ تر اس سے مراد کون ہے یا کیا ہے. تو مولوی تھانوی کہتا ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن کے مطابق قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہ پر فضل و رحمت کا لفظ آیا ہے اور اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں فضل و رحمت سے مراد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک لی گئی تھی. جہاں جہاں فضل و رحمت کا لفظ آیا ہے وہاں وہاں مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جب وہاں پر مختلف مقامات پہ فضل و رحمت سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے تو تفسیر القرآن بالقرآن کے قاعدے کے مطابق جس طرح باقی جگہ پر ہے اسی طرح یہاں پر بھی اس فضل و رحمت سے مراد سرکار کی ذات ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ کہہ دو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی چاہیے کہ خوشی منائیں. نتیجہ یہ نکلا. تو اس طرح تفسیر القرآن بالقرآن کے قاعدے کے مطابق مولوی تھانوی نے یہ بات ثابت کی کہ قرآن والی تفسیر بھی درست ہے، سنت والی تفسیر بھی درست ہے، شریعت والی تفسیر بھی اپنی جگہ پر درست ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اسلام والی جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے، مگر سب سے زیادہ بہتر اور وہ کہ قرآن پاک خود جس کی تائید فرما رہا ہے اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس فضل و رحمت کی خوشی منانے کا یہاں حکم دیا گیا ہے وہ فضل و رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ کلیئر ہو گئے؟ اچھا. اب اس کے بعد مولوی تھانوی نے ایک اور بڑی اچھی بات لکھی ہے
مگر حضرت مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب سانگلہ ہل والے جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک کروڑ رحمت نازل فرمائے ان کے مزار پرانوار پر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو سرکار کی تعریف کرنے کے قائل نہیں ہے نا، اور اس کو بدعت کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کان سے پکڑ کے ان سے لکھوا لیا، لکھوا لیا، بعد میں چاہے ساری زندگی افسوس کرتے رہے، ہاتھ ملتے رہے، مگر یہ زبردستی ان سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی مدد سے لکھوا لیا جاتا ہے۔ شاید ایسے ہی ہوا۔ حضرت آپ نے یہ تفسیر پڑھی ہوئی ہے اشرف علی تھانوی جو موبائل دیکھا ہے، یاد بھی ہے؟ یاد نہیں ہے، اچھا چلو تو اب ذرا سنیے کیسی عجیب بات ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی پھر کہتا ہے کہ میرے خیال میں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اس فضل و رحمت سے مراد لے لیا جائے تو یہ اجمع التفاسیر ہو جائے گی۔ اجمع التفاسیر، اجمع التفاسیر کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی تفسیر ایسی کہ جس کے اندر باقی ساری تفسیریں داخل ہو جائیں، اور یہ سب سے بہتر بات نہیں ہے جی، یہ ساری تفسیر اس میں شامل ہو جائیں۔ تو مولوی تھانوی صاحب نے یہ لکھا کہ وہ اجمع التفاسیر جو ہے وہ یہ ہے کہ مراد لیا جائے اس فضل و رحمت سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو، اور جب سرکار کی ذات کو مراد لیا جائے گا تو دین اسلام خود بخود، حضور آئے تو دین اسلام بھی آ گیا، حضور تشریف لائے تو سنت مطہرہ بھی تشریف لے آئی، حضور تشریف لائے تو قرآن بھی آ گیا، حضور تشریف لائے تو سنت مطہرہ بھی آ گئی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آ گئی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہ آتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا آنا فرع ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سرکار کی آمد ہوئی تو سرکار کی آمد کی برکت سے یہ ساری چیزیں بھی آ گئی۔ تو اس لیے کہا کہ پھر اجمع التفاسیر جو ساری تفسیروں کو، جو تفسیر اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، جمع کر لیتی ہے، اس کے مطابق بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہے اسی کو اس فضل رحمت سے مراد لینا جو ہے یہ درست بنتا ہے۔ یہاں تک کہ آگے پھر چلتا ہے، بات تو یہاں تک پوری ہو گئی تھی، پوری ہو گئی تھی بات تو یہاں تک، لیکن وہ آگے بڑھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک دم جوش میں آ گیا ہے، اور جوش کے اندر یہ ہے کہ فرشتوں نے اس کا کان پکڑ کر تھوڑا سا سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کیا دین اسلام والی رحمت، کیا قرآن والی رحمت، کیا سنت والی رحمت، کیا شریعت والی رحمت، یہ رحمتیں، کیا یہ رحمتیں اور کیا باقی رحمتیں، سچ تو یہ ہے کہ جب سے یہ جہان پیدا ہوا تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر تا یوم قیامت اور ما بعد تک، اللہ تعالیٰ کی جو جو رحمتیں اور جو جو فضل اس دنیا کے اندر جس جس کو ملے ہیں، یا جس جس کو مل رہے ہیں، یا جس جس کو آئندہ ملیں گے، وہ سب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد مولوی تھانوی صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ ہماری تمام ضرورتیں، ہماری تمام جائز خواہشیں اور ہمارے تمام مقاصد اور منافع، حتیٰ کہ 2 وقتہ روٹی جو ہم کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مل رہی ہے اور ملتی رہے۔
یہ سارا مولوی تھانوی نے تسلیم کر لیا۔ اور اس کی روشنی میں نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ اس آیت کریمہ میں جس فضل و رحمت کے آنے کی خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے، وہ فضل و رحمت اپنوں کے نزدیک بھی مخالفین کے نزدیک بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ تو اس کی خوشی منانی چاہیے، اس کی خوشی منانی چاہیے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہ بات مولوی تھانوی نے نہیں کہی، لیکن مجھے اللہ پاک نے یہ بات جو ہے یہ دکھائی، اور بھی کئی علماء جو ہیں ان کو معلوم ہے۔ یہ کتب تفسیر کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت امام ابو شیخ الاصفہانی نے اپنی تفسیر کے اندر نقل فرمائی ہے اپنی سند کے ساتھ۔ آگے اس کو علامہ امام سیدی محمود آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں، حافظ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری تفسیر کی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی تفسیر سیکھی ہے، یہ دونوں بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ الفضل والرحمت فی هذه الآیت هو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ میں جس فضل اور جس رحمت کے آنے کی خوشی منانے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، وہ فضل و رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ دو بزرگ اہل بیت کے دو بزرگ اماموں نے یہ ارشاد فرمایا، وہ سرکار کی ذات ہے۔ تو یہ صحابہ کی جو تفسیر ہے اس کو تفسیر مرفوع حکمی کے حق میں اس کے مرتبے میں اس کے منزلے قرار دیا گیا ہے، گویا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ اب تو پھر کوئی شک باقی رہ نہیں سکتا، بس آگے چلتے ہیں۔ بس اب فرمایا جی فلیفرح۔ معلوم ہے کہ کئی علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو میری بات سے اختلاف بھی ہو، مگر اختلاف ہو کوئی حرج نہیں، بات آ کے جو ہے نا فیصل ہوگی وہ دلیل پر ہوگی۔ ہمارے عام طور پر کئی مقررین علماء کہہ دیتے ہیں کہ یہ میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانا بدعت ہے، بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ سنو نا، کہتے ہیں نا بدعت حسنہ، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ مستحب ہے، جی مستحسن۔ بس آج سنیں اصل بات کیا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، فَلْيَفْرَحُوا کون سا سیغہ ہے؟ زور نہ بولنا ہی، سیغہ امر ہے، فعل امر کا سیغہ ہے، اور فعل امر کا یہ سیغہ ہے، اور یہ فَلْيَفْرَحُوا جمع مذکر غائب ہے۔ یاد بولنا، میں نہیں کسی اور کو پوچھ رہا ہوں۔ مذکر غائب حاضر یا متکلم؟ جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے جی، جمع مذکر غائب۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ شروع میں لام امر ہے، آگے یفرحو یہ ہے، تو معنی کیا اس کا؟ چاہیے کہ، چاہیے کہ، چاہیے کہ یفرحو لوگ خوشی منائیں، صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ بھائی کوئی ہے اصولی عالم بیٹھے ہو جی،
فَلْيَفْرَحُوا سیغہ امر ہے، اور فعل امر کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ الامر للوجوب، الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے آتا ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ صیغہ امر کے ساتھ جو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کی تعمیل کرنا واجب ہے، اور یہ واجب جو ہے یہ فقہی واجب نہیں بلکہ یہ شرعی اور لغوی واجب ہے، جو کہ فرض کے مترادف ہوتا ہے، یعنی چاہے فرض کہہ لو چاہے واجب کہہ لو، ٹھیک ہے جی۔ اور فعل امر کی تعریف بھی کیا ہے کہ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی کام کا کرنے کا حکم دے، تو کرنے کا حکم جب اللہ تعالیٰ دے یا اللہ تعالیٰ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے، اور الامر للوجوب قرینہ صارفہ اگر ہو جی، تو یہ فرضیت یا وجوب جو ہے اس کی بجائے کچھ اور بھی آ سکتا ہے، مگر یہاں تو قرینہ صارفہ ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا نکلا کہ جو حکم فَلْيَفْرَحُوا کے لفظوں کے ساتھ دیا گیا ہے، اس حکم پر عمل کرنا جو ہے یہ فرض و واجب ہے۔ صحیح گل کیڑی جے فرض و واجب ہے، فرض و واجب، اس میں کوئی چھٹی نہیں کسی کو، فرض و واجب۔ اور فرض کی قسمیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرض لعینہ ہی ہوتا ہے جی، اور ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ سمجھتے ہیں نا نماز جنازہ، اگر محلے کے چند لوگ مل کر جنازے کی نماز ادا کر دیں اور دفن کر دیں مسلمان میت کو، تو پورے محلے کے وہ لوگ جو حاضر نہیں ہوئے نا، وہ ان کے اوپر سے بھی یہ اس کی ذمہ داری ادا ہوگی، اب گناہ گار کوئی۔ یہ ہوتا ہے فرض کفایہ۔ اور دوسرا ہوتا ہے فرض عین۔ فرض عین جیسے نماز پنجگانہ، کہ یہ اگر میری جگہ پر، ذرا بار خیال کرو جی، تھوڑا جا بار خیال کرو جی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جیسے نماز 5 وقت، یہ اگر حضرت مفکر اسلام مولانا پیر محمد اجمل قادری رضوی صاحب اگر یہ مجھے یہ کہیں کہ مفتی صاحب قبلہ آپ بیمار بھی ہیں کمزور بھی ہیں، تو چلو عشاء کی نماز آپ کی طرف سے میں پڑھ دیا کروں گا، کیوں جی؟ اگر یہ پڑھ دیا کرے میری طرف سے تو ہو جائے گی؟ یہ ہوتا ہے فرض عین، کہ جس پر فرض ہے وہی ادا کرے تو ادا ہوگا، دوسرے کے ادا کرنے سے نہیں ہوگا۔ فرض کفایہ جو ہے وہ کوئی بھی ادا کر دے تو باقیوں کا خود ادا ہو، مگر یہ فرض ایسا ہے کہ جو فرض کفایہ نہیں، فرض عین۔ جب فرض عین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے یہ خوشی منانا، ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ میں اگر یہ خوشی مناؤں گا تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، آپ اگر منا لیں گے تو میرا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس طرح گجرات والے منا لیں تو جلال پور جٹا والوں کا فرض ادا نہیں ہوگا، لالا موسا والے منا لیں تو کھاریاں والوں کا ادا نہیں ہوگا، جو منائے گا اسی کا ہی ادا۔ یہ ہوتا ہے جی فرض عین۔ اور فرض عین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرض کفایہ میں یہ ہوتا ہے مثلا کہ مسلمان آدمی وفات پا گیا ہے، اب اس کا یہ حق ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ
چاہے چند ایک ہوں وہ مل کر تو اس کا غسل، کفن، جنازہ اور دفن وغیرہ کا انتظام کر دیں۔ تو یہ جو اس کا حق ہے، یہ اگر سارے لوگ مل کے کریں ادا تو بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر چند لوگ مل کے ادا کر دیں تو بھی ادا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ مگر یہ جو حق ہے سرکار کے آنے کی خوشی منانے کا، یہ ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے آپ رسول ہیں، جو سرکار کو اپنا نبی اور اپنا رسول اور اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ ہر اس شخص کا یہ فرض ہے، اس شخص کی ذمہ داری۔ لہذا جیسے اگر میں اسلام لے آؤں اور میرا بھائی ہو وہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل نہ ہو تو میری وجہ سے اس کا اسلام یا اس کا ایمان قبول نہیں کر لیا جائے گا۔ وہ خود اسلام لائے گا تو اس کا اسلام قبول ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ کوئی ایک اگر اس فرض کو ادا کرے تو دوسرے کا ادا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں کے رسول ہیں۔ جب سب کے رسول ہیں، میرے بھی رسول ہیں، تو مجھے بھی خوشی ہونی چاہیے۔ آپ کے رسول ہیں تو آپ کو بھی خوشی ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور مولوی تھانوی نے بھی ایک حد تک اس میں میرا ساتھ دیا۔ اس نے بھی کہا ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا صیغہ امر ہے، اور الامر للوجوب، امر آتا ہے کسی حکم کو واجب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ پھر اس سے یہ پتہ چلا کہ سرکار کی آمد کی خوشی جو ہے کرنا یہ واجب ہے۔ یہ مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ہے، دکھا سکتا ہوں، مگر میں نے اس سے ذرا آگے بڑھ کر بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ فرض کفایہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایسا واجب یا ایسا فرض ہے کہ جو واجب یا فرض عین ہے، اور ہر اس شخص پر فرض ہے کہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی سمجھتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھتا ہے۔ اب اس سے آگے ایک اصول سمجھ لیں، اور شاید میری یہ اس آج کی گفتگو کی آخری بات ہو، وہ یہ ہے کہ قاعدہ شرعیہ ہے کہ جس بھی جائز کام کو اچھی نیت کے ساتھ کریں تو وہ کام جو کہ اصل میں محض جائز کام تھا، اس پر کوئی ثواب نہیں تھا، مگر جب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے اچھی نیت کے ساتھ اس کام کو کیا جائے گا نا، تو وہ عادت کے کام سے آگے بڑھ کر عبادت کا درجہ حاصل کر لے۔ العادات و تصیر و عبادات بالنیات الحسنات، یہ محدثین کا قاعدہ ہے، فقہا کا قاعدہ ہے۔ اب اصل واجب، اصل فرض کیا ہے؟ سرکار کی آمد کا تصور کریں اور خوشی سے دل باغ باغ ہو جائے۔ اصل اور بنیاد یہ، جس بد نصیب کو یہ حاصل نہیں تو اس کو ایمان ہی حاصل نہیں۔ مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اپنی کتاب الشمامۃ العنبریہ کے اندر مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا حال سن کر یا جان کر جس شخص کو خوشی اور فرحت حاصل نہیں ہوتی وہ اصلاً مسلمان ہی نہیں۔ غیر مقلدین کی طرف سے بھی آ گئی تائید، اور دیوبندیوں کی طرف سے بھی آ چکی ہے نا۔ تو اب ذرا تھوڑا سا فرق کے مراتب سمجھ لیں کسی حکم کی تعمیر۔ تو اگر
یہ ہوا کہ سرکار کی آمد کا ذکر آیا، سرکار کی آمد کی آدمی نے اطلاع پائی کہ وقت سرکار کی آمد کا قریب آ رہا ہے، تو جو ہی اس نے سرکار کی دنیا کے اندر آمد کا تصور کیا تو اس تصور سے اس کا دل خوشی کے جذبات سے باغ باغ ہو گیا، طبیعت اس کی خوشی سے پر ہو گئی، چہرے کے اوپر بھی خوشی کے آثار جو ہے وہ نظر آنے لگے کہ شکر ہے یا اللہ پاک یہ سرکار تشریف لائے ہیں تو ہماری بھی دارین کی نجات کا کچھ سبب سامان جو ہے وہ مہیا ہو گیا ہے۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہم پتہ نہیں کیا ہوتے یا نہ ہوتے۔ یہ اس طرح خوشی دل کے اندر آنا، یہ اس سے اصل فرض اصل واجب ادا ہو جاتا ہے، ادا ہو جاتا ہے، اصل فرض اصل واجب اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہو کہ سرکار کی آمد کے مہینے کا جب وہ آوازہ سنے تو آوازہ سنتے ہی اس کے چہرے کے اوپر تاریکی چھا جائے اور کیا نام ہے اس کو پریشانی لگنی شروع ہو جائے، ہاں جی جب یہ ہوگا وہ ہوگا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ شخص جو ہے وہ اصلی بے ایمان کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا مسلمانی سے کوئی تعلق بس ہے۔ یہ قواعد ہیں، ان کو آپ ذرا اچھی طرح سن کے یاد فرمائیں۔ تو اصل اس خوشی منانے کی بنیاد وہ خوشی ہے کہ جہاں ہمارا ایمان ہے وہاں پر حاصل ہو، وہاں سے آگے بڑھ کر تو چہرے مورے کے اوپر آ جائے، یعنی کم سے کم خوشی منانے کا یہ فرض جس وقت ادا ہو جائے تو فرض اور واجب جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب اس سے آگے جھنڈیاں لگانا، جھنڈے لہرانا، چراغاں کرنا، جلوس نکالنا، جامع مسجد شاہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ میلاد شریف کا جلسہ کرنا، مفکر اسلام حضرت علامہ محمد اجمل رضا صاحب کو تقریر کے لیے بلانا، جی اور سارے انتظامات کرنا، جلوس نکالنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر آگے اس کے مزید اس کے اثرات اور اس کے نتائج کیسے۔ آپ کے دل کے اندر خوشی ہو تو چہرے سے دکھائی نہیں دیتی، بولو یار، بڑی خوشی کی بات کرتا ہوں، چھوٹی خوشی کی بات نہیں، بڑی خوشی اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائے تو چہرے سے دکھائی دیتی ہے کہ نہیں؟ چہرے پر مسکراہٹیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ چہرے پر رونقیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ تو یہ خوشی جو ہے یہ اب ذرا پھیل کر دل و دماغ سے نکل کر انسان کے چہرے مورے پر آتی ہے، اور پھر اس سے آگے جب بڑھتی ہے تو آگے بڑھ کر تو پھر یہاں تک آتی ہے کہ آدمی کسی جلسے میں بھی ایسے جانے کا انتظام کرتا ہے، یا کسی ایسے جلسے کا اہتمام کرتا ہے، یا یہ ہے کہ آدمی جلوس کا انتظام یا اہتمام کرتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، آدمی چراغاں کرتا ہے، آدمی دیگے پکا کر سرکار کے غریب امتیوں کو کھلاتا ہے، یا امیر امتیوں کو بھی کھلائے تو وہ بھی ثواب ہے، یعنی اس طرح کے آدمی کام کرتا ہے۔ یہ اسی بنیادی جو خوشی کا عنصر موجود ہے دل و دماغ کے اندر، یہ اس کے اثرات ہیں، یہ اس کے نتائج ہیں جو باہر نکلتے ہوئے پہلے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آدمی کے اعضاء جو جسم کے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر آدمی پیسے بھی خرچ کرتا ہے، پھر آدمی چل بھی پڑتا ہے، پھر آدمی باقی سارے کام بھی کرتا ہے۔ اب یہ باقی کے سارے کام جو ہے نا، ان سارے کاموں کو کرنا کسی آدمی کے اوپر فرض نہیں، اگر وہ ادا کرے گا تو اسی فرض کی ادائیگی کا حصہ سمجھا جائے جی، لیکن یہ ادا کرنا فرض نہیں۔ مثلا عشاء کی نماز کتنی ہوتی ہے؟ عشاء کی نماز فرض 4 ہے نا،
تو پہلے 4 رکعت آپ پڑھتے ہیں، بعد میں 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں۔ چلو وطروں کا معاملہ تو بعد میں رہ گیا۔ تو فرض تو ادا ہو گئے، 4 رکعت ادا پڑھنے سے فرض ادا ہو گئے نا، مگر پہلے اس سے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، فرضوں کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 سنتیں 2 نفل۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ فرض جو ہے اس کی ادائیگی کا کچھ شکرانہ بھی تو چاہیے نا جی۔ تو یہ گویا ایک شکرانے کی حیثیت ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے فرض نبھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جیسے یہ شکریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا، بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیا تھا کہ حضور آپ اتنا رات کو کھڑے ہو کے قیام فرماتے ہیں، رات کو جاگ کر قیام فرماتے ہیں، اور آپ تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، آپ کی ٹانگیں مبارک سوج گئی ہوئی ہیں۔ تو آپ تو حضور آپ کے تو اگلے پچھلے سارے اللہ پاک نے معاف کر دیا ہوا آپ کو، آپ تو بے گناہ اور معصوم ہیں، تو حضور آپ اتنی کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، مجھے حکمت عطا فرمائی ہے، مجھے اپنی محبت عطا فرمائی ہے، مجھے اپنا محبوب بنایا، پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہے، اور فرائض جو ہیں ان کے ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اب یہ راتوں بھر میں قیام کر کے تو اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتا ہوں، تو کیا اللہ پاک کا میں یہ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکرانہ نا جی، ایک طرف سے یہ شکرانہ ہے، دوسری طرف سے یہ فرائض کی تکمیل ہے۔ فرائض کی کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی میں اگر کچھ کمی رہ جائے گی نا، اس کو سنت ہے، اس کو نوافل پورا کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کا روز ایک شخص کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو فرشتے عرض کریں گے کہ مولا کریم اجازت ہو تو ہم اس کے فرائض کا حساب لگائیں۔ اللہ پاک فرمائے گا لگاؤ حساب۔ فرشتے فوراً حساب کر کے تو عرض کریں گے کہ مولا کریم اس کے فرائض پورے نہیں ہیں، کمی ہے فرائض میں، فرض پورے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انظروا هل لعبدی من تطوع، کہ دیکھو تو ذرا میرے اس بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، کچھ سنتیں بھی ہیں، کچھ نفل بھی ہیں۔ تطوع کا لفظ سنت اور نوافل سب کو شامل ہے۔ تو فرشتے دے کر عرض کرتے کہ مولا ہاں ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ لو پھر اس کے جو تطوع ہے نا، یہ سنت اور نوافل، یہ فرائض کی جگہ پر رکھ کے نا، تو جتنی جگہ کام ہے نا، جتنی جگہ فرائض کام ہے ان کی جگہ پر یہ رکھ کے پڑھ دیں۔ تو اب یہ نوافل اور سنت جو ہیں یہ بھی فرضوں کے برابر یہ درجہ پا جائیں گی قیامت کے دن ثواب کے اعتبار سے جی۔ تو اب یہ ہے کہ اسی انداز میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جلسے کرنے ہیں میلاد شریف کے، جو جلوس نکالنا ہے، جو چرانہ کرنا ہے، جو جھنڈے اور جھنڈیاں لہرانا ہے، اور اسی طرح کے اور پروگرام منعقد کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو فرض ہے میلاد شریف کی خوشی منانے کا، یہ اس کی تکمیل کرتے ہیں، یہ اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس فرض کا تارک اس شخص کو نہیں کہیں گے کہ سرکار کی آمد کا جس وقت اس نے تصور کیا تو اس کا دل و دماغ پر ہو گیا خوشی سے اور مسرت سے کہ شکر ہے یا اللہ پاک، تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نجات کے لیے دنیا کے اندر بھیجا اور ان کو ہمارا آقا بنایا، یعنی ہمیں آپ کا کلمہ خوان امتی بنایا۔ یہ دل کے اندر جو جذبات اس کو ہوتے ہیں خوشی کے، پھر چاہے وہ چہرے کے اوپر بھی ظاہر ہو، اس سے اصل فرض جو ہے وہ ادا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہے پھر وہ اس فرض کے مکملات ہیں۔ اگر وہ کسی نے ادا کر لیا
تو بھی فرض اس کا پہلے ادا ہو چکا ہے. اگر وہ کسی نے ادا کر لیا تو فرض تو پہلے ادا ہو چکا ہے، مگر اب اس فرض کی تکمیل اس کے ذریعے سے ہو جائے گی. اس فرض کے درجات، اس فرض کے مراتب بڑھتے چلے جائیں گے ان ساری چیزوں کے ذریعے سے. اور اگر کسی نے یہ باقی کے کام نہیں کیے تو اس کا فرض جو ہے وہ تو ادا ہو گیا، اس کے اوپر کوئی تان و تشنیع نہیں. اللہ ربی لا شریک لہ. یہ مسئلہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لی ہے جی. اب آخری بات عرض کر کے ختم کر دیتا ہوں. یہ جی کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی بات ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی میں جہاں ایک سوال ان کے سامنے پیش ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منانا ماہ ربیع الاول شریف کے اندر، اس کا شرعی حکم کیا. انہوں نے بتایا کہ درست ہے، منانا چاہیے. اور پھر سوال کے دوسرے حصے میں یہ تھا کہ اس میلاد شریف کے سلسلے میں کون کون سے کام جو ہیں ان کو ہم شامل کر سکتے ہیں اس کے پروگراموں میں، اور کون کون سے کام ہیں جن کو ہم شامل نہیں کر سکتے. انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا کہ دیکھو اس کے اندر جو کام فرض ہیں، جو کام واجب ہیں، جو کام مسنون ہیں، ایسے سارے کاموں کو تو بغیر کسی اختلاف کے شامل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آگے معاملہ آتا ہے محض نرے جائز کام جو ہیں جن کو مباح کہتے ہیں، مباح امور، کہ نہ جن کے کرنے پر ثواب ہے نہ جن کے چھوڑنے پر گناہ. ایسے کام جو ان کو کہتے ہیں مباح. آگے فرماتے ہیں کہ رہ گیا مباحات کا معاملہ، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جتنے مباح امور ہیں ان سب مباح امور کو بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں. البتہ جو فعل شرعاً مکروہ ہے اس کو اس سے دور رکھنا چاہیے، جو فعل شرعاً ممنوع یا حرام ہے اس کو بھی میلاد پاک سے دور رکھنا چاہیے. اور جتنے کام جو ہیں وہ مباح ہیں یا مستحسن ہیں یا مستحب ہیں یا سنت ہیں یا واجب ہیں یا فرض ہیں، ایسے کاموں کو میلاد پاک کی جو تقریبات ہیں ان کا حساب بنانا بالکل درست ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ خوشی منانے کے ہر زمانے میں نئے نئے انداز ہوتے ہیں. جو آج کل ہیں یہ پرانے زمانے میں نہیں تھے. آج 100 سال بعد جو انداز ہوں گے وہ انداز آج نہیں ہے. پھر اور آگے چل کر اور نئی نئی چیزیں، نئی نئی طریقے جو ہیں یہ آتے رہیں گے. ان سب کے لیے اصول ایک ہی ذہن میں یاد رکھیں کہ جب تک کسی کام سے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں ہے، تب تک وہ کام اگر خوشی کے موقع پر کرنا رواج ہے یا رسم ہے تو اس کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل کر سکتے ہیں، چاہے اس کام کا وجود پرانے زمانے میں تھا یا نہیں تھا، چاہے اس کا وجود جو ہے وہ آج کے زمانے میں ہے یا نہیں ہے، چاہے اس کا وجود آئندہ زمانوں کے اندر بھی قریب کے زمانوں میں نہیں ہوگا اور بعید کے زمانوں میں ہوگا. ان کے لیے ایک ہی اصول ہے، اگر شرع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو حرام نہیں کہتی تو ہم اس کام کو اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، اگر حرام کہتی ہے تو اس کو شامل نہیں کر سکتے. پتہ آپ کو خوشی کے موقع پر کئی لوگ راگ و رنگ کی محفلیں برپا کرتے ہیں، شراب و کباب کی محفلیں برپا کرتے ہیں، جانتے ہیں نا آپ. تو کوئی شخص ہم سے یہ پوچھے کہ کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب کے اندر اس طرح کے کام جو ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں کہ یہ بھی خوشی منانے کا ایک طریقہ ہے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے شرع شریف نے پہلے ہی حرام کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اور شرع شریف جس کام کو حرام کر دے تو وہ کام جو ہیں ان سے ہم پرہیز کریں گے. باقی ہر جائز اور مباح کام خوشی منانے کا، جتنے آج تک یہ کام ایجاد ہو چکے ہیں اور جتنے آج تک ایجاد نہیں ہوئے، آئندہ تا قیامت ایجاد ہوں گے، ان سب کو میلاد شریف کی تقریب کے اندر شامل کرنا جو ہے یہ اسی فلیفرحوا کے حکم امر پر جو ہے یہ اس کی تعمیل اور اس پر عمل کرنا ہوگا.
مسئلہ کلیئر ہو گئی. اس کے بعد کوئی سوال باقی نہیں ہے. تو میں اب اسی مسئلے کے اوپر اپنی گفتگو کا سلسلہ ختم کرتا ہوں. ٹائم کا مجھے نہیں پتا، ہاں 10:50 ہو گئے. اگر ٹائم صحیح ہے تو ٹائم کافی ہو چکا ہے. لہذا دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھ گناہگار کو صحت کاملہ عطا فرمائے، تمام علماء اہل سنت والجماعت کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ شوق اور جذبے سے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے 2-3 نوجوانوں کے نام مانگے تھے جو کہ تحریک اصلاح معاشرہ کے اندر ہمارے ساتھ مل کے، علامہ صاحب کے ساتھ مل کر سپاہی بن کر تو کام کریں. ان کے ناموں کا ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا. کیا میں انتظار کروں بعد میں؟ کیوں جی؟ اچھا ادھر بات شروع ہے. ہاں جی ادھر گیا. ہاں بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ جی حمزہ باسط میرا نام ہے. حمزہ باسط. کہاں رہتے ہیں؟ جی مولا شاہ حسین. واہ 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 واہ، حمزہ باسط. تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ میں یونیورسٹی آف گجرات میں ہوں، میس کمیونیکیشن اسٹڈی کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اپنا فون نمبر میں اپنے نام کے جی ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا وہ قاری صاحب کے پاس جمع فرما دیں، کروا دیں انشاءاللہ. اور 2-3 ساتھی اور تیار کر لیں. جی انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے، یونیورسٹی کی سطح سے یہ کام ہوئی تو بڑا اچھا ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یونیورسٹی میں ایک پروگرام جو ہے نا وہ وہاں پر ہو جائے. جی انشاءاللہ. وہاں بھی پروگرام ہوتی ہے اس طرح. آپ نے تھوڑا کسی کو کسی بد مذہب کا رد کرنا ہے. جی بالکل. ہاں جی، وہ ان کا رد تو اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے. جب سرکار کی محبت کی باتیں ہوں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں.